اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ادرس اليوم بقیتم من الدرس فی مدینة الاموات. المصنف هو يكتب رجع الموكب نحو المدینة وانا انظر من بعید وافتکر. یہ جو جلوس تھا یہ شہر کی طرف لوٹا اور میں دور سے اسے دیکھ رہا تھا اور اس کے بارے میں کچھ سوچ بھی رہا تھا. وہ مالت الشمس نحو الغروب واستطالت خیالت الصخور والاشجار واخذت الطبیعۃ تخلع اثواب النور. یہ سب سوچ رہا تھا کہ اسی مابین سورج غروب ہو گیا اور ان چٹانوں اور درختوں کے جو لمبے لمبے سائے تھے کہتے ہیں کہ وہ بھی ختم ہونے کے قریب تھے. کہتے ہیں کہ اتنے میں فطرت نے جو ایک نور کی چادر اوڑھ رکھی تھی اس نور کی چادر کو اس نے اتار دیا، یعنی کمپلیٹلی سورج غروب ہو گیا اور تاریکی کا رات کا آغاز ہو گیا. فی تلک الدقیقۃ نظرت فرأیت رجلین یقلان تابوتا خشبیا ووراءہما امرأۃ. کہتے ہیں کہ اسی دوران میں نے یہ دیکھا کہ دو آدمی ہیں اور دو آدمیوں نے ایک لکڑی کا تابوت اپنے کاندھے پر رکھ رہے ہیں اور اس کے پیچھے ایک عورت ترتدی اطمارن بالیتن وہی حاملۃ علی منکبیہا طفلا رضیعا. کہتے ہیں کہ اور وہ عورت مستقلاً اپنے چہرے پر تماچے رسید کر رہی تھی اور اس کے موڈھے پر اس کے کاندھے پر ایک بچہ تھا جو شیرخوار تھا. وہ بجانبہا کلب ینظر الیہا تارۃ والی التابوت اخری. اور کہتے ہیں کہ اس کے بغل میں ایک کتا بھی تھا جو کبھی اس کی طرف دیکھتا اور کبھی اس تابوت کی طرف دیکھتا. جنازۃ فقیر حقیر وراءہا زوجۃ تذرف دموع الاسا. کہتے ہیں کہ ایک جنازہ تھا اور اس سے پہلے ایک غنی کے فقیر کے جنازے کی بات کہی گئی تھی، تابوت کی بات کہی گئی تھی کہ ایک امیر شخص کی موت ہوتی تو وہ کس طریقے سے اس کا بڑی شان و شوکت کے ساتھ اس کو دفن کیا جاتا ہے. لیکن اس فقیر کا جو جنازہ ہے یہاں پر کچھ بھی اس طریقے کی نہ تو جلالت ہے نہ وقار ہے نہ شان و شوکت ہے. اور کہتے ہیں کہ اس فقیر کے جنازے کے پیچھے ایک اس کی بیوی ہے اور جس کی آنکھوں سے مایوسی کے، غم کے، نا امیدی کے آنسو بہہ رہے ہیں. اور وہ طفل یبکی لبکاء امہ، اور اس کا جو بچہ اس کے آغوش میں ہے وہ بھی چیخ و پکار اس لیے کر رہا ہے کہ اپنی ماں کو وہ روتا ہوا اور آنسو کو بہاتا ہوا دیکھ رہا ہے. وہ کلب امین یسیر وفی مسیرت حزن وفی مسیرت حزن وکآبۃ. اور کہتے ہیں کہ یہ جو کتا ہے یہ بڑا امانت دار ہے، بڑا وفادار ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ بھی کلب امین یسیر، وہ بھی چل رہا ہے. اور کہتے ہیں کہ اس کا چلنا دیکھیے تو اس کتے کی چال سے بھی غم رنج کا اظہار ہو رہا ہے.
وصل ہؤلاء الی المقبرۃ، یہ پوری جو کائنات تھی، دو آدمی تھے، عورت تھی، ایک بچہ تھا، ایک کتا تھا، یہ بس یہی پورا مجمع تھا، یہ سب لے کر اس غریب کے جنازے کو قبرستان میں پہنچتے ہیں۔ وَأَوْدَعُ التَّابُوتَ حُفْرَةً فِي زَاوِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنِ الْأَجْدَاثِ الرُّخَامِيَّةِ، اور اسے لے جا کر ایک گٹھے میں ڈال دیتے ہیں۔ اور یہ جو مقبرہ ہے، جس مقبرے کی بات اوپر ہوئی تھی، جہاں عمرہ دفن کیے جاتے ہیں، جہاں اغنیاء کی تدفین عمل میں آتی ہے، وہاں کی ساری قبریں سنگ مرمر کی تھی، خوبصورت تھیں، لیکن یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ گویا مصنف یہ بتانا چاہتا ہے کہ قبرستان دونوں کے غربا کے الگ ہوتے ہیں، ومرا کے الگ ہوتے ہیں۔ وہاں کی قبروں کو دیکھ کر یہ بتایا جا سکتا ہے کہ یہ کن لوگوں کا قبرستان ہے۔ ثم رجعوا بسکینۃ مؤثرۃ، وہ کہتے ہیں کہ بس اب یہ واپس ہو رہے تھے تدفین کے بعد، وہ کہتے ہیں کہ ان پر ایک خاص قسم کا اثر تھا، کہتے ہیں کہ بڑی چپ چاپ بے حس و حرکت آگے بڑھ رہے تھے۔ والقلب یلتفت نحو محط رحال رفیقہ حتی اختفوا عن بصری وراء الاشجار، اور کہتے ہیں کہ پھر کہتے ہیں کہ یہ اور کہتے ہیں کہ وہ بار بار جو ہے والقلب یلتفت، اور کہتے ہیں کہ اپنے دوست کی، اپنے مالک کی کو جہاں لے جا کے اس نے دفن کیا تھا، پلٹ پلٹ کے اس کی طرف دیکھتا تھا، اور کہتے ہیں کہ اتنے میں یہ سارے جو غریب گھرانے کے خاندان تھا، کہتے ہیں کہ میری نگاہوں سے اوجھل گئے۔ فالتفت اذ ذاک نحو مدینۃ الاحیاء، اور کہتے ہیں کہ پھر یہ کہتے ہیں کہ نگاہ فالتفت اذ ذاک، میں نگاہ کہتے ہیں کہ شہر کی طرف، زندہ لوگوں کا جو جہاں مسکن ہے وہاں نگاہ اٹھاتا ہوں، اور اپنے دل میں کہتا ہوں تلک للاغنیاء الاقویاء ثم نحو مدینۃ الاموات وقلت هذه للاغنیاء الاقویاء، کہتے ہیں کہ میں جب شہر کی طرف دیکھتا ہوں تو شہر کے بارے میں یہی سوچتا ہوں کہ یہ شہر ومرا کا ہے، یہ شہر ثروت مندوں کا ہے، اور یہ جو قبرستان ہے، کہتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ اغنیاء کا ہے، عمرہ اور بڑی لوگوں کا ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، فطرت سے، قدرت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اے پروردگار مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو فقیر ہیں، یہ جو ضعیف ہیں، ان کا وطن کہاں ہے، ان کی سکونت، ان کا مسکن کہاں ہے، یہ دنیا میں کیا ان کا کہیں بھی ٹھکانہ ہے؟ قلت ھذا والنظرت نحو الغیوم المتلبدہ المتلونہ المتلبدہ المتلونہ اطرافها بزحب من اشعة الشمس الجمیلہ، وسمعت صوتا من داخلی یقول ہناک، اور کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا ہوں جہاں پر رنگ برنگ کے بادل چھائے ہوئے ہیں ہر طرف، اور کہتے ہیں کہ ان بادلوں سے خوبصورت کرنیں جو سونی جیسی ہیں وہ چھنتی ہوئی ان بادلوں سے نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اندر سے، اپنے باطن سے یہ آواز سنی کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر ان کی جگہ ہے۔ تو یہاں پر مصنف اغنیاء اور جو غربا ہیں ان کی زندگی کے درمیان جس طریقے کا
فرق ہے، اس تفریق کو، اس اختلاف کو بیان کرنا چاہتا ہے، اور وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو غربا ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اس دنیا میں اور یہاں کے جو قبرستان خوبصورت قسم کے ہیں، ان پر ان کا کوئی اختیار، کوئی کوئی ان کا حصہ نہیں ہے اس دنیا میں، سوائے محرومی کے، سوائے آنسوؤں کے، سوائے نا امیدی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دیکھا جائے تو دنیا کی ساری جو آسائش ہیں، جو سہولیات ہیں، جو تعیشات ہیں، وہ صرف عمرہ کے لیے ہیں۔ انہی دونوں چیزوں کا موازنہ کرتے ہوئے اس دراصل یہ کہنا چاہتا ہے کہ کیا انسانیت اسی کا نام ہے؟ کیا اس آج کی دنیاوی انسانیت فقراء پہ توجہ نہیں دیتی ہے؟ میں انہی بات کے ساتھ اپنی بات کو